بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا معجزاتی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے آپ نے جمعرات اور جمعہ 2 دن کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ صرف 2 دن یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو ایسی طاقت سے نواز دے گا کہ آپ اللہ رب العزت سے جو بھی چیز مانگو گے، جو بھی آپ کی دل کی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ ایسے کلمات کا وظیفہ ہے جنہیں نبیوں نے بھی ادا کیا ہے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا کیا مطلب ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو مچھلی کے پیٹ سے نجات کے لیے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اسی ہی دعا کی بدولت اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی۔ تو یہ اتنے بڑے کلمات ہیں کہ جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ تکلیفیں آئیں، رنج و غم آئے، پھر بھی نبیوں نے انہی کلمات کو ادا کیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یعنی آیت کریمہ جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہتے ہیں، یہ کوئی عام کلمات نہیں ہیں۔ پڑھنے والوں کے لیے اس میں بڑے فائدے چھپے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ وظیفہ آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہو، کسی بھی دن کر سکتے ہو، لیکن جمعرات اگر جمعہ کو آپ یہ وظیفہ کرتے ہو، یہ 2 دن وظیفہ کرتے ہو یا ان دونوں میں سے کسی ایک دن بھی کر لیتے ہو تو یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، من کی مراد پوری ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ پیارے دوستو، اللہ کا یہ کلام بھی آپ لازمی پڑھ کے دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ ان کلمات کو ہمارے اس بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ ہر ایک مقصد کے لیے اگر تو وہ جائز ہے تو یقیناً یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کر جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس میں آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، بس یہ کلمات آپ کو یاد کرنے ہوں گے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے، ویسے تو ماشاءاللہ سے ہر کسی کو یاد ہوگی، آیت کریمہ تو ماشاءاللہ سے سب کو یاد ہوگی، کیونکہ آیت کریمہ ایک بہت مشہور آیت مبارکہ ہے اور سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو تقریباً یہ یاد ہوتی ہے۔ لیکن اگر یاد نہیں بھی ہے تو یاد کرنے میں کیا حرج ہے، ایک لائن کی بھی یہ آیت مبارکہ نہیں ہے، تو اس میں ہمارے لیے بڑی آسانی ہے کہ ہم اس کو یاد کر کے اور پھر اس کا وظیفہ کریں۔ اب یہ وظیفہ آپ جمعرات اور جمعہ کو کچھ اس طریقے سے کریں گے کہ بعد نماز ظہر یا بعد نماز عصر۔ اب جمعرات اور جمعہ اگر تو آپ جمعرات والے دن کر رہے ہیں تو بعد نماز ظہر کریں گے، اور جمعے والے دن بھی کریں گے تو بعد نماز جمعہ کرنی پڑے گی، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ جمعے والے دن جمعہ کی نماز ہوگی۔ اور اگر آپ بعد نماز عصر کر رہے ہیں تو دونوں وقتوں میں بھی آپ کو بعد نماز عصر ہی کرنا ہوگا۔ ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے جمعرات والے دن بعد نماز عصر یہ وظیفہ کیا اور جمعے والے دن بعد نماز جمعہ کر دیا، ایسے نہیں کرنا، آپ نے ایک ہی وقت میں کرنا ہے۔
اب خواتین کے لیے یہ ہے کہ مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ نہ کریں۔ مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی جائے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس سے جمعرات والے دن یہ وظیفہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ جمعے والے دن خالی ایک دن بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ تو بڑی آسانی ہے ہمارے لیے اس وظیفے میں کہ آپ عام دنوں میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہو، جو کہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا آپ کے لیے کم فائدہ مند رہے گا اگر آپ اس کو جمعرات اور جمعے والے دن کرتے ہیں، کیونکہ یہ 2 دن زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور کسی سے اگر جمعرات والے دن بھی چھوٹ جائے تو جمعے والے دن تو کر سکتا ہے، اور اگر اس جمعرات اور جمعہ کو چھوٹ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، آگے بھی بہت سے جمعرات اور جمعہ آنے ہیں تو اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جتنا جلدی ہو سکے آپ یہ وظیفہ کر لیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ انسان کی کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں، کچھ دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں، کچھ آخرت کی خواہشات ہوتی ہیں۔ ہر کوئی تو دنیا کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا، کسی کو آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، تو یہ وظیفہ دونوں صورتوں میں کام کرے گا۔ تو آپ نے جمعرات اور جمعہ بعد نماز ظہر اور جمعے والے دن بعد نماز جمعہ یا پھر بعد نماز عصر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ اب کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھو گے۔ 3 بار درود پاک آپ نے نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ جلد بازی میں وظائف کرتے ہیں، اور سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وظائف تو بڑے شوق کے ساتھ کرتے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ تو ایسے میں ان وظائف کو کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نمازیں تو ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں پر فرض ہے۔ فرض عبادات کو چھوڑ کر صرف ہم وظائف پہ لگ جائیں تو یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو ایسے میں آپ نے نمازوں کی پابندی تو کرنی ہے۔ اچھا، 3 بار آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا، پھر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کو آپ نے 40 بار بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب 40 بار کی تعداد پوری ہو جائے تو آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستو، بڑا آسان سا وظیفہ تھا۔ 3 بار درود پاک، 40 مرتبہ آیت کریمہ، آخر میں پھر 3 بار درود پاک۔ یہ وظیفہ جمعرات اور جمعہ دونوں ہی سیم وقتوں میں آپ نے کرنا ہوگا۔ اگر بعد نماز عصر کر رہے ہیں تو جمعے والے دن بھی بعد نماز عصر ہی کرنا ہوگا، اور اگر بعد نماز ظہر کر رہے ہیں تو جمعے والے دن بعد نماز جمعہ کرنا ہوگا، یعنی دونوں ایک ہی وقت میں کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، انشاءاللہ بڑی سے بڑی مراد اللہ رب العزت آپ کی پوری فرما دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسی طاقت سے نوازے گا کہ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگو گے اسی وقت پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔